بھائی ہم کسی بڑی سی کوٹھی میں جس دن ہو آئے تو ہمارے اپنے سنگل ڈنگے سیدھے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں, ہمارے سنگل ڈنگے سیدھے ہو جاتے ہیں. یار صوفہ کدی میرے کل بھی ہوئے ہیں, یار کڑی کدی میں نے بھی لب جائے ہیں, ہمارے سنگل ڈنگے سیدھے ہو جاتے ہیں. اس لیے اب سے عادت ہے حضرت, ہم نے دوستی فقیروں سے رکھ لی ہے. ان کا فقر دے کے دل کرتا ہے جو پایا ہے بھی لا چھڑیے سارا ہے. ہم نے دوستی فقیروں سے رکھ لی. ہم کسی عالی شان بیٹھک میں بیٹھے ہیں تو اپنے سگنل ختم ہو جاتے ہیں, وہ اندر کتنے دن لگ جاتے ہیں اس کی مینٹیننس کرتے ہوئے ہیں. اس لیے کوشش کریں حضرت فقیروں سے دوستی رکھیں. کبھی کبھی قبرستان جایا کریں, ہم نہیں جاتے, ضرور جاؤ حضرت. میرا سیالکوٹ میں نا جان اللہ نے مکان دیا ہے, تو بس وہ کچھ مکان ہم پردیسی لوگ ہیں جی. میں آج ایک ہفتے کے بعد میں نے اپنے گھر جانا ہے. اب میں سیدھا ڈی جی خان سے آ رہا ہوں آپ کے پاس. ایک ہفتے کے بعد میں نے آج اپنے گھر جانا ہے. تو بڑے کم مواقع ہوتے ہیں اپنے گھر ہونے کے. تو میرے دوست ہیں تو میرے گھر کے تھوڑا سا آگے پیچھے گھر بنا رہے ہیں. تو 2-4 بار حضرت سے نا گھر کے سامنے وہ کرسی پہ نہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نا تو جناب وہ ہدایات دے رہے ہیں, اس طرح کرو, اس طرح کرو, اس طرح کرو. تو میں ایک دن کھڑا ہو کے, میں حضور آج کل بڑی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں. وہ آگے سے کہتے کیا مجھے, نہیں حضرت میں نے رہائش رکھنی ہے نا, اس لیے ذرا اپنی نگرانی میں تعمیر کروا رہا ہوں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے. ان کو میں نے کچھ نہیں کہا حضرت, کیونکہ دوہری کہنے کا نہیں ہے. میں گاڑی میں آ کے نا میں نے خود کو کہا, میں نے کہا سلیمان رہائش رکھنی ہے تو تیرا میرا خیال ہی ہے نا, پتا تو اس کو ہے حضرت رہائش رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی ہے. میں دعا گو ہوں اللہ کرے وہ رکھیں رہائش اس میں حضرت. لیکن اگر رکھ بھی لیں گے تو کتنی دیر رکھنی ہے, 15 سال, 20 سال, 30 سال, 35 سال, 40 سال, 50 سال, تو پھر کدھر جانا ہے حضرت؟ پھر جدھر جانا ہے حضرت وہاں کبھی ہم گئے ہی نہیں ہیں حضرت. کبھی دیکھ کے تو آؤ یار اس کو بھی, کبھی چیک کرو, دیکھو صحیح اس کو جا کے. وہ بھی ہماری رہائش ہے, وہاں بھی ہم نے کچھ وقت گزارنا ہے. بابا صاحب نے کہا نہیں تھا کو بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلے. لیکن دکھ کی بات ہے حضرت, یہ اندر والا ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہم نے جانا ہے حضرت. زبان سے کبھی کبھی ہم اس طرح کر دیتے ہیں, لیکن اندر والا نہیں ماننے کو تیار کہ ہم نے جانا ہے. اس کے تو پروگرام اس طرح کے لگتے ہیں کہ شاید کبھی بھی نہیں جانا ہے حضرت. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلیا, کو پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلے حضرت. یار فریدا تے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جایا کرو حضرت کبھی کبھی, لیکن بس اتنی بات یاد رکھنا, جانے سے پہلے اس فون کو بند کر دینا منوج کو, نہیں تو اس نے وہاں بیٹھ کے بھی آپ کو کچھ نہیں کرنے دینا. فون بند کر کے نا کوئی 10-15 منٹ وہاں بیٹھنا, دیکھنا قبروں کو, پھر اس کے اوپر جو تختیاں لگی ہیں پھر ان کو پڑھنا, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہاں کے کتنے کتنے بڑے چودھری لیٹے ہوئے ہیں. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جایا کرو حضرت جی کبھی کبھی وہاں, بیٹھا کرو, دیکھا کرو اس کو جا کے. ویگ فریدا مٹی پھلی, وہی مٹی ہے نا حضرت. اس مٹی کو اگر کو وہم پڑ گیا تو یہ مٹی کا وہم ہے مٹی. خلق الانسان من صلصال کالفخار حضرت, خلقتہ من طین, ہے مٹی حضرت. اگر مٹی کوٹ پہن کے ہیں, اگر مٹی کوٹ پہن کے شیشے کے سامنے سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں, تو یہ صرف سمجھ رہی ہے. اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے. کبھی اس کے دھوکے میں نہ آنا ہے, سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے. ہاں یہ ہے کسی بابے سے کوئی اس طرح کا شیشہ مانگو جو اندر دکھائے, کیونکہ کل بات کوٹ پہ ختم ہی نہیں ہونی. کوٹ تو یہاں رہ جانا ہے حضرت, بات تو ختم ہونی ہے اندر پہ. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. بات تو اندر پہ ختم ہونی ہے, کوٹ پہ تو بات ہی نہیں ختم ہونی. یہ مٹی ہے حضرت جی, یہ رنگ ہے مالک کی ذات کے, یہ اس کی قدرتیں ہیں حضرت جی, کہ یہ مٹی بول رہی ہے, مٹی دیکھ رہی ہے, مٹی سن رہی ہے. اللہ نے مٹی کو حصے دے دی ہیں, اس کو سردی لگتی ہے, اس کو گرمی لگتی ہے, یہ خوش ہوتی ہے, یہ غمگین ہو جاتی ہے حضرت, اس کو بھوک لگتی ہے, اس کو پیاس لگتی ہے, لیکن ہے مٹی حضرت, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. ویکھ فریدا مٹی پھلی, مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی حضرت. بھول گئے نا حضرت, کتے گورا رنگ ویکھیا پھر بھول گئے, کتے کو وڈی عمارت ویکھی پھر بھول گئے, کتے کو مہنگی گڈی دیکھی پھر بھول گئے, کتے کو بابا قائد اعظم نو نوٹاں تے ویکھیا تے پھر بھول گئے. اور خرابی بھی حضرت یہ تب بھی ہوتی ہے جب بندہ بھول جاتا ہے. پھر حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے, صرف انسان اور جن ہیں جو بھول جاتے ہیں, باقی ہر روح کو یاد ہے کہ یہاں سے جانا ہے, یہ فانی ہے حضرت. بلکہ لکھا ہوا ہے کہ
کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بدک گیا تھا، وہ جس کو پنجابی میں کہیں پوڑ ہو گیا سی. آپ کو پتہ اونٹ کتنے قد کا جانور ہے، اگر اونٹ ہاپے سے باہر ہو تو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ جس سمت بھاگتا ہے سارا بازار آگے لگا لیتا ہے. آپ تشریف لے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے محبوب خدا علیہ السلام فرما رہے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. آپ آگے بڑھے، آپ نے جا کے اس کی نکیل پکڑ دی اور لکھا ہے کتابوں میں جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا. آپ تشریف لے گئے کہہ کے، وہ لکھا ہے کہ وہ وہاں ہی کھڑا رہا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا اور 1-2 روز میں وہاں ہی بھوکا مر گیا. اب سب بازار والوں نے دیکھا تھا لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ امیر المومنین نے اس کے کان میں کیا کہا ہے. اب سارے منتظر تھے کہ آپ تشریف لائیں تو پوچھیں. آپ تشریف لے گئے، لوگ حاضر خدمت ہوئے. عرض کی امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے. عرض کی حضور اس کے کان میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ حضرت وہ تو ہلا ہی نہیں، وہ تو وہیں بیٹھ گیا اور 1-2 روز میں وہیں بھوکا مر گیا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو جو آپ نے جواب دیا میں اس کا پنجابی میں مفہوم بتائے دیتا ہوں. آپ فرماتے میں نے اتنا ہی کہا تھا او بھائی اینا پوڑ کے ہوں ڈے تینوں مرنا نہیں یاد ہے. اور حضرت جی ساک اور سچ بات ہے، اسی تاں ہی اینے پوڑ ہوں ڈے ہیں سانو مرنا نہیں یاد. جنہوں مرنا یاد ہوئے حضرت تو پوڑ نہیں ہوتا ہے، وہ تیاری کردہ ہے میاں جی. اسی ایسے لیے اینا پوڑ کہ سانو مرنا بھول گیا. ویکھ فریدا مٹی پھولی، مٹی نو ویکھ کہ مٹی پھولی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے. بھول گئے نا. آپ دیکھتے ہیں حضرت جی کہ ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. مٹی کی تاثیر تو ٹھنڈی ہے حضرت جی، اس کو تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہی بھول گئے ہیں کہ ہی مٹی ہے، اس لیے مٹی کو اتنا غصہ. اور باقاعدہ میرے بزرگ نے آپ فرماتے ہیں آپ نے وہ گھڑا دیکھا ہے، گھڑے سے بھی نیچے نا ایک ہوتی ہے چجر. اب تو ہمارے اسی سمت سے نا اتنے ہے ہی چجرانے، بڑا بیکورڈ ایریا ہے وہ سارے جو علاقے ہیں حضرت. تو وہ ہوتی ہے، وہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ مٹی کی تاثیر ہی ٹھنڈی ہے. بغیر برف کے اگر آپ دودھ ڈالیں، پانی ڈالیں، کوئی چیز ڈالیں وہ ٹھنڈا کر دے گی اس کو. تو میرے بزرگ فرماتے تھے کہ ایک دن کسی نے زبان حال سے نا وہ گھڑے سے پوچھا. اس نے کہا کڑیا ایک گل تے دس. انہوں نے کیا ہو کی؟ انہوں نے کہا تو اینا ٹھنڈا کی جڑی شے پا وہ بھی ٹھنڈی. تو میرے مرشدی فرماتے ہیں کہ گھڑے نے زبان حال سے جواب دیا. اس نے کہا بھائی گل سن، جدا لنگن والا کل مٹی، جدا اج مٹی تے جدا آن والا کل بھی مٹی، تو انہیں ٹھنڈا نہیں ہونا تے اور کی ہونا ہے. ہمیں اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کیا ہیں. ہم بھول گئے. میں نے بڑی دیر جستجو کی حضرت جی یہ خرابی ہوئی کہاں سے حضرت. پھر اس کا کوئی جواب مل گیا حضرت. وہ کیا ملا؟ یہ نہیں قصور کوئی بھی. جڑا سلیمان دے نال لگ گیا دے نا گجر، یہ نہیں کھلون دے انڈے حضرت، کیونکہ گجر لا دو تو پھر کھ بھی نہیں. یہ جو ساتھ لگا ہے اس کو بس لگا ہی رہنے دے، اس کو سمجھے کچھ نہ حضرت. حقیقت میں آپ کو یہ علماء بیٹھے ہیں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، بلال بھائی حضرت صاحب بیٹھے ہیں، علماء یہ پتہ تو اللہ نے برادریوں والا یہاں ہی کاٹ دیا ہو حضرت. وجعلنا بینکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ پتہ تو یہاں ہی کٹ گیا حضرت. یہ کس چیز کا ہم مان کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی ایسا نہیں ہے حضرت جی، یہ بالکل. اور اتھے ہی رہو حضرت. ویکھ فریدا مٹی پھولی، مٹی نو ویکھ کہ مٹی پھولی حضرت. مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. اور جن کو حضرت یاد تھا نا ان کے انداز ہی بکھرے تھے حضرت. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھا حضرت اپنے مریدین کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. اب لازم تو نہیں کہ گاؤں میں سارے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں. وہ کوئی ایسا گھر تھا جو صرف نہ ماننے والا نہیں تھا بلکہ حضرت سے وہ بڑا بغض رکھتے تھے. اور انہوں نے اپنے بغض کا اظہار کس طرح کیا کہ ان کو پتہ تھا حضرت نے گزرنا ہے. وہ پہلے ہی نا انہوں نے کسی برتن میں وہ راکھ ڈال کے رکھی ہوئی تھی. جب حضرت گزرے نا تو انہوں نے چھت سے حضرت کے اوپر راکھ پھینک دی. وہ حضرت کا منہ بھی کالا ہو گیا، حضرت کے کپڑے خراب ہو گئے، حضرت کی جو ہے نا وہ سارے معاملات خراب ہو گئے. اب مریدین کو بڑا غصہ آیا. مریدین آپے سے باہر ہو گئے، لیکن حضرت نہیں غصے میں آئے. مریدین آپے سے باہر ہو گئے. آپ نے فرمایا بھئی تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو حضور ہوئے کھونا نے راکھ سٹی ہے. تو آپ نے فرمایا تاڑے تے نہیں سٹی، میرے تے سٹی. تو عرض کرتے ہیں حضور ہم اسی لیے غصے میں آ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی کیوں پھینکی. آپ نے فرمایا میں تو خوش ہوں. مریدوں نے کی حضور خوش کس بات میں ہیں؟ آپ نے فرمایا خوش اس بات پہ ہوں میں تو آگ کے لائق تھا، شکر ہے راکھ پہ ہی بات ختم ہو گئی ہے. یہ انداز سے حضرت. لیکن دکھ ہے حضرت آج یہ انداز صرف کتابوں میں ہی ہے. آج یہ انداز کتابوں میں ہی ہے. یا میں بھی بڑا فنکار بن رہا ہوں، ذرا باہر تسی میں نے بھی چھیڑ کے دیکھ لو. ہاں یار مزہ تو نہیں بات کر رہا.
تو اقبال بھی رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. باتوں میں تو حضرت جی پتہ نہیں کیا کیا ہیں حضرت جی. ہم عاشق مدینہ بھی ہیں, ہم عاشق پتہ نہیں کیا کیا ہیں حضرت جی. میں تو حضرت جی ویسے ڈر لگتا ہے مجھے کہ پتہ نہیں کتنے چھڈ آندے نے تھلے آندے بڑے دن لگتے ہیں. یار خود دعا کرو کو معافی لب جائے حضرت جی. عاشقی ہماری جانے بلا عاشقی کہتے کس کو ہیں جی. راتی ٹھڈ بھر کے سونا تے ساری رات سونا تے سویرے اٹھ کے عاشق کو آنا حضرت جی. میں کسی بات نہیں, سب نیک پاک لوگ بیٹھے, میں اپنی بات سناتا ہوں. میں ایک دن بڑا شوخا ہوا تھا, میں نے اپنے پیروں میں ایک دن بڑا شوخا تو ہوا نا, تو میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضور حضرت آپ کی میں خدمت کر دوں گا لیکن وہ گل سنا لیں دے, کیونکہ حضرت جی ہم کون تھا پھڑ لو مار لو ٹالو. میں تو کوشش کر رہا ہوں تھوڑی کو دل پہ دستک دوں حضرت, تو پھر بار بار جو ہے نا ٹوٹ جائے گا. اللہ آپ کو اپنی جناب سے بہت عطا کرے. ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے نا ایک دن حضرت کی بارگاہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضور کچھ عشق لو ارشاد فرمائے. جب بندہ چونک نہیں جاتا تو حضرت ایسے میری طرف دیکھ کے مجھے کہتے کہ ہیں, فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو, عشق دا نام ہی نہ لئی ہوا ہے. ہاں حضرت جی کوئی بچوں کا کھیل ہے عاشقی حضرت, کوئی بچوں کا کھیل ہے عاشقی حضرت. اور ہماری تو ابتدائی عشق سے ہوتی ہے حضرت, نیچے سارا کچھ ہی گیا. ہم تو شروع عشق سے کرتے ہیں حضرت, بچوں کا کھیل ہے عاشقی. وہاں تو اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. عشق تو حضرت جی انہوں نے کی ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے حضرت کربلا کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں. جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں. کوئی یہ نہ سمجھے حضرت کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں ہونا کیا ہے, سب پتہ تھا حضرت. لیکن کیا جو میرے دکھ وچ راضی ہے. باقاعدہ تفسیر روح البیان میں حضرت نے لکھا ہے اس کو. فرماتے جب اللہ جل شانہ حضرت سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت دین, جنات آپ کے تابع, چرند پرند آپ کے تابع, ہوائیں آپ کے تابع, آپ نے اگلے دن سب کو جمع فرمایا. ایک بشری رنگ تھے حضرت جی, باقی تو آپ کو سب پتہ تھا. آپ نے فرمایا جو جو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں سارے مجھے بتاؤ, تاکہ میرے علم میں ہو کہ میرے لشکر میں کیا کیا صلاحیت رکھنے والے موجود ہیں. سب نے اپنی اپنی صلاحیت عرض کی. لکھا ہے تفسیر روح البیان میں سب سے اینڈ پہ ہدہد کی باری آئی. عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام, اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے, اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. وہ لکھا ہے تفسیر میں کہ کوے نے اعتراض کر دیا. اس نے عرض کی اللہ دے نبی جھوٹ بولتا ہے. آپ نے کوے سے پوچھا بھائی تجھے کس طرح پتا کہ جھوٹ بولتا ہے. عرض کرتا ہے حضور اس سے پوچھیں یہ دعویٰ تو یہ کرتا ہے میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے پانی نظر آتا ہے. تو اس سے پوچھیں تجھے وہ جال نظر نہیں آتا جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے. بات بالکل ٹھیک تھی. آپ نے ہدہد سے فرمایا اس کو جواب دے. تو آگے سے ہدہد بارگاہ نبوت میں عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نظر تو جال بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن اوپر سے آرڈر پھنسنے کا آیا ہوتا ہے. عاشقی کو بچوں کا کھیل تو نہیں خادم بھائی, اللہ اللہ یا بچوں کا کھیل وہ تو کم ہے بڑا مرن تو پہلے مر گئے باہو تا مطلب پچے. اب تو ہمارے اسٹیجوں کے حال ہی خراب ہے. شروع ہی ہم عاشقی سے ہوتے ہیں. اللہ عاشقی تو ہے حضرت جی. اللہ یہ قرآن کریم میں لفظ عشق نہیں آیا کہیں, اس کی جگہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی محبت میں سخت ہیں وہ بڑے. شدت حب کو ہی جو ہے نا وہ پھر صوفیاء نے کہا ہے عشق. اور میں اس کی سادی سی بس تعریف جو بڑی آسان ہے میں وہ کر دیتا ہوں. کشف المحجوب یا ایسی کتابوں کی عبارت نہیں پڑھوں گا جو انہوں نے عشق کے حوالے سے. صوفیاء کہتے ہیں عاشق وہ ہے کہ اگر لاکھ کھڑے ہوں نا تو اس کو صرف اپنا محبوب نظر آئے. ہاں یہ عشق ہے سادی سی, ان اور ککھ نہ لگے. تو ہمارا یہ حال ہے نہیں, تو ابھی حال ہی نہیں ہے. عاشقی تو بکھرا. یہ خادم بھائی چٹی شیخا کبھی جناب کا جانا ہوا, وہاں حضرت قبلہ شاہ جی بزرگ کے کنویں ہیں مجذوب تھے. یہ اب بتائیے اس کو کہتے ہیں عشق. ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی. یہ عاشقی ہے حضرت. عاشق کو کچھ اور کہاں نظر آتا ہے. اب جیسے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کے انداز ہوتے ہیں, ماننے والے نہ ماننے والے, حضرت کے ساتھ بھی تھا.
ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے. اب جو ماننے والے تھے انہوں نے بڑی محبت کرنی, اور محبت کا اظہار کس طرح کرنا کہ جو نعمت ہونی نا, حضرت جب نکلتے تھے سڑک پہ جو نعمت ہونی پیش کر دیں, آگے ان کی مرضی قبول کرنی ہے نا. اب یہ عشق ہے حضرت جی, مثلا کسی نے حضرت کو نا برفی کا ٹکڑا دے دیا, یہ عشق ہے حضرت جی, برفی کا ٹکڑا دے دیا, تو یہ نہیں کلو کھا گئے تو پھر بھی الحمدللہ نہیں کیا ہے, نہیں, کیا کرنا, تھوڑی سی کھا کے نا, یہ تھوڑی سی کھا کے ساتھ ہی نیچے رکھ دیں, اور اپنے اسی عاشقوں والے انداز میں بڑی سادگی سے پوچھنا, بھئی یہ برفی تو مٹھی ہے. تو جس کسی نے پیش کی ہونی, ان کو پتا تھا حضرت کا انداز کیا ہے, انہوں نے آگے سے عرض کرنی, حضور چینی پائی ہے تو پھر مٹھی ہونی تھی. اچھا چینی پائی ہے, اللہ حضرت بہت تیز بولتے تھے, چینی پائی ہے, چینی پائی ہے, تو چینی کتوں نے آندی سی؟ اس نے جواب دینا, حضور ظاہر ہے دکان سے لائی تھی. اچھا دکان تو لی, تو دکان والے نے کتوں نہیں آندی سی؟ حضرت اس نے مل سے توڑا منگوایا تھا. اچھا مل تو مل والے نے کتوں نہیں آندی سی؟ سائیں جی رو دی بن دی ہے. اچھا رو دی بن دی ہے, تو رو کتوں نکل دی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکل دی ہے. اچھا گنے چوں نکل دی, تو گنے چ رو کیویں آ جاندی ہے؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. ہاں اس کو کہتے ہیں عشق حضرت, اس کو کہتے ہیں عشق حضرت. جو عاشق ہوتے ہیں وہ برفی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے محبوب کو تلاش کر لیتے ہیں. یہ ہم ہی ہیں حضرت, یہ ہم ہی ہیں جو کلو مچھی کھا جاتے ہیں, کبھی الحمدللہ بھی نہیں کھا. حقیقت ہے حضرت, ہم تو اللہ کو اتنا بھول چکے ہیں حضرت, ہم تو, اور یہ نہیں شاید یہاں بیٹھا کو بندہ دل میں کہ نہیں جی مٹھا سی تو پھر نہیں حضرت, زہر بھی دے دو, اس نے زہر میں سے بھی رب کو ڈھونڈنا تھا. نمکین چیز دے دی, ٹک بسکٹ دے دیا, نمک پارا دے دیا, زیرہ پلس دے دیا حضرت کا. پھر وہی سوال, وہ تو لونا ہے, تو جواب دینا حضور لون پایا لونا ہی ہونا, تو کتوں نہیں آندا ہی لون, یہ حضور ہٹی تو ہٹی والے نے. وہ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں لاہی بازار ہے جہاں نمک پیس کے نا وہ بیچتے ہیں. یہ حضور لائی تو لائی والے نے سائیں جی انہیں کھیوڑے منگوایا, تو کھیوڑے نے سائیں جی اتنے پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے, تو پہاڑاں چ لون کیویں آ گیا؟ تو سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے. میاں صاحب نے لکھا بھی اس کو, فرماتے ہیں ہائے ہائے پانڈے نال نیوں لگانا واہ تیری دانائی. یہ ہم ختموں پہ جاتے ہیں نا بھائی, دور نہیں بولنے کا, آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ختم اب تو بڑا کم وقت ملتا ہے, کوئی موقع ہے کو ختم پہ جانا بن جائے. تو میں اکثر دیکھتا تھا مثلا آج کل جیسے کنوں کا سیزن ہے, تو عام گھروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے, مثلا کسی نے کنوں کھولا نا اس کو, تو ایک اس میں سے لی, تو تری جو ہے پنجابی میں جس کو بولتے ہیں, ٹکڑا لیا ایک, تو جب میٹھا نکل آیا نا پھاڑی, تو پھر دعوت کس طرح دیتا ہے, وہ کھا لا مٹھائی. تو میں اکثر سوچتا ہوں میں یار کہ دن کو بھی تو لبے جڑا آکھیو قربان جاؤں دے تو جن نے میٹھا کر چھڑے ہے. یار خود تو نہیں نہ ہوا میٹھا, یار خود تو نہیں ہوا. علماء بیٹھے ہیں, میٹھا ہونا کو مالٹے کی ذاتی صفت تو نہیں ہے, کو میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے, کو میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے. اگر ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے, نہیں. اور کوئی تو ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے, کسی کو پھیکا کر رہا ہے حضرت, ہے کوئی ہے حضرت. اسی لیے تو میرے بزرگوں کا اپنا شعر ہے, آپ نے لکھا بھی, فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. ہاں یہ دیکھیں نا حضرت جی, میں گلدستہ خراب کرنے لگا, یہ دیکھو حضرت جی, یہ کبھی آپ کو آپ کے رب کے قریب نہیں لے کے گیا. دیکھو نا یار اس کو ذرا, یہ دیکھیں نا جی, یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے, یہ سبز رنگ کی ڈوڈی, تو پھر اس کو بھی تو سبز ہونا چاہیے تھا نا. یار کون ہے جس نے اس کو سرخ رنگ دیا ہے حضرت, ہے کون ہے حضرت؟ کبھی پوچھو ہاں یار اس سے, کون ہے حضرت جی؟ اچھا یہ بتائیں, یہ رنگ برش سے کیا گیا کہ وہ فوارے سے کیا گیا ہے؟ یہ رنگ کس کمپنی کا ہے, برجر کا ہے, ماسٹر کا ہے, کس کا رنگ ہے حضرت جی؟ کتنے بندے لگے تھے تو یہ رنگ ہوا ہے حضرت جی, کسی نے بھی نہیں کیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. حضرت یہ رنگ ہیں حضرت جی, بکھرے پڑے ہیں. اور باقاعدہ یہ کتاب, چلو میں کتاب کا نام نہیں لوں گا, کو جا خریدا ہی نہ ہوں, وہ جاوید اقبال نے یہ کتاب لکھی, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے نے. وہ اس میں لکھا باقاعدہ اس کتاب میں, وہ کہتا ہے علامہ صاحب نہ باہر گئے, جیسے ہم فرمائشیں کرتے ہیں, وہ کہتا ہے میں نے بھی علامہ صاحب کو خط لکھا پیچھے سے, ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجیے. وہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب نے ریڈیو نہیں بھیجا, بلکہ علامہ صاحب نے شعر لکھ کے بھیج دیا. وہ شعر کیا تھے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر,
نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اب آپ کہیں گے نا مولوی جی کو کرنے والی گلاں کرو، پھول کو ہی کی پوچھی. بھئی یہ میری بات نہیں ہے، یہ علامہ نے بھی کہا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ، آپ بھی کہتے ہیں جسٹس جاوید اقبال کو، کیا گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر. ہیں اینو پوچھ، اوے گلاب دیا پھلا تینو لال رنگ کنے دیتا ہے، یہ تجھ میں خوشبو کس نے ڈالی ہے؟ کبھی موتیے کے پھول سے پوچھ یہ رنگ تجھے کس نے دیا ہے، اور تجھ میں اتنی خوشبو کس نے بھر دی ہے؟ کبھی گیندے کے پھول سے پوچھ تجھ میں اتنے رنگ کس نے بھرے ہیں؟ اور او بندے خدا کے، جس دن تو پوچھے گا وہ تجھے ضرور جواب دے گا، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی. ہم بھول گئے ہیں ہم. یا رسول ہاں یہ حضرت جی یہ رنگ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے. یہ صبح یشتولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یہ حضرت ہم غور نہیں کرتے، ہمارا غور و فکر ختم ہو گیا. اسی لیے تو امام غزالی فرماتے ہیں ایک لمحے کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہم نہیں تفکر کرتے. اب دیکھیں نا حضرت جی ماشاءاللہ آپ کی بڑی خوبصورت ماشاءاللہ مسجد بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ مسجد بھی خوبصورت ہے، خطیب صاحب بھی خوبصورت ہے، لوگ بھی سارے خوبصورت بیٹھے ہوئے. یہ دیکھیں نا جی، یہ آپ کا حال چلو میں کہتا ہوں 10 مرلے کا ہوگا، 1 2 3 4، یہ 4 دیواروں نے آپ کے چھت کو اٹھایا، صرف 10 مرلے کا چھت. ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سچ بتانا اگر یہ 4 دیواریں چھت کے نیچے سے نکال دی جائیں تو چھت کھڑا رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو اللہ قرآن پاک میں آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، وہ تیرا 10 مرلے دا نہیں کھلوندا کدی میرا بھی تو دیکھنا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن الم ترو کیف خلق اللہ، الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اور بندے تیرا ایک نہیں کھڑا ہو سکتا، دیکھ میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. ہم نہیں فکر کرتے ادھر، دیکھو کبھی ادھر، دعوت ہے اللہ کی طرف سے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دیکھو ادھر جی اس کو. اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری، اور دکھ کی بات ہے حضرت جی، یہ بزرگ اب رہ گئے ہیں صرف چسکے لگانے کے لیے. یار کبھی شاعری پڑھو تو صحیح. میاں میں کہتا ہوں ایک شعر پہ غوطہ مارو، زندگی ختم ہو جائے گی، تم واپس نہیں آ سکتے. اتنے باریک شعر ہیں میاں صاحب. ایک شعر میاں صاحب کا لکھتے کیا ہے، آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا ہے. دیکھو حضرت یہ شاہکار کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوا، کوئی 300 مزدور نہیں لگے، کوئی ساری اٹلی سے نہیں آیا، کوئی دل انگلینڈ سے نہیں منگوایا گیا، کوئی پھیپھڑے اسپین سے نہیں آئے، کوئی گردے جناب سویڈن سے نہیں آئے. کیا ہوا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں دے ٹھڈ جی رنگ پر چھڑے سارے دے. دیکھو تو صحیح، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا ہے. اور دیکھو حضرت جی بنانے والے نے کیا بنایا. چہروں تو چلو چھوڑو، چہروں پہ پھر کبھی گفتگو کر لیں گے. یہ دیکھو کسی کا تھم کسی سے نہیں ملتا حضرت ہے. ہاں حضرت جی یہ تخلیق ہے اس ذات کی، اللہ نہیں لگی ہے نا حضرت. پوری روح زمین پہ آپ کا انگوٹھا کسی سے نہیں ملتا. یہ دعویٰ ہے. میں ایک دن ایک ڈاکٹر کے کلینک پہ بیٹھا تھا، وہاں وہ بڑا شیشہ تھا، میں لا کے دیکھا، میں واہ مالکا قربان جاواں، وہ لینا ہی لائیاں نہیں نا، کیویں دیاں لاشڑیاں نہیں، کسی دی کسی نہ نہیں ملتی ہے. اچھا حضرت جی کسی کو تو چھوڑو، کسی کو چھوڑو، آپ کا دائیں ہی آپ کے بائیں سے نہیں ملتا حضرت ہے. ہاں حضرت قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا ہے. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی ہیں. جے چاہیں تے راجاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. ہیں جڑے 35 سال تو حکمران سن انگلینڈ بیٹھے نے، گیند بیٹ کھیڈن والا ملک دا مالک بن گئے. بے نیازیاں میں نے کسی پہ طنز نہیں کی، میں حقیقت بتا رہا ہوں. جو 35 سال سے بادشاہ تھے وہ بھاگ کے انگلینڈ گئے ہوئے ہیں حضرت جی. اور جو گیند بیٹ کھیلنے والا تھا پکڑ کے بات گل منہ نکل گئی ہے. عارف علوی صاحب نے کبھی خواب میں بھی سوچا ہوگا دنداں دا ڈاکٹر پاکستان دا صدر لگے گا. بے نیازیاں دیکھو شاہ جی،
اس کی بے نیازیاں دیکھو حضرت جی. جے چاہیں تے راجاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہوں کولوں در در خیر منگائیں ہیں. اکنا نو رب اتنا دیتا بس بس کرن زبانوں, اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جانوں ہے. بے نیازی ہیں حضرت جی اس کی. غور کرو حضرت, جگہ جگہ اس کی, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, جگہ جگہ اس کے رنگ بکھرے پڑے. یہ دیکھو حضرت کیا سونے چہرے بنائے اس پاک ذات نے. کرو وقت جا رہا ہے حضرت. یار فریدہ کہتے سب مسافر, کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا. ویک فریدہ مٹی پھلی, مٹی ویک کی مٹی. کہتے حضرت جی جا رہا ہے بڑی تھی, اس کو ضائع نہ کرو حضرت. ہم بندگی کرنے آئے ہیں, ہم حضور نبی علیہ السلام کی نوکری کرنے آئے ہیں. ہم کسی کے لیے نہیں بنے ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. محنت کرو حضرت جی. میں بھی نہیں چنگی ہوتی حضرت. اس نالائق نے سن 2000 میں سیالکوٹ میں گورنمنٹ قومی ہائی اسکول سے میٹرک کیا. سن 2000 مری کالج میں ایف ایس سی میں داخلہ لیا. تو کچھ 6 ماہ گزرے تھے تو میں نے گھر آ کے نا اپنی امی سے کہا امی جی میں کل تو کالج نہیں جانا. وہ گھبرا گئی کہ یہ کالج نہیں جانا تو کی کروں گا پھر. تو امی کہتی پھر کیا کرنا ہے. تو میں نے عرض کی امی جی میں حفظ کرنا ہے. پھر سیالکوٹ میں حفظ کیا, پھر لاہور جامعہ نظامیہ چلے گئے. تو اللہ نے لائن چینج کر دی. باتیں بڑی ہیں. میں اس میں ایک ہی بات, میرے بلال بھائی قبلہ ایک ٹیچر تھے سر صابر, سیالکوٹ قومی ہائی اسکول میں وہ ریٹائرڈ ہوئے حضرت. تو آپ ہم انگلش کے ٹیچر تھے. 9th اور 10th میں آپ ہمارے کلاس انچارج بھی تھے. حضرت بڑے سخت مزاج تھے. اور آپ کا انداز کیا تھا کہ جو حضرت کا لیسن یاد نہیں نہ کرتا تھا یا ہوم ورک نہیں کرتا تھا تو حضرت اسے 12 سوٹیاں مارتے تھے. یہ حضرت کا قانون تھا. اور اسے آگے اوکھا قانون کیا تھا, 6 سٹکیں اس ہاتھ پہ اور 6 اس ہاتھ پہ. اور اس سے بھی اوکھا ایک اور قانون تھا, وہ کیا, اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا نا تو پھر ایک تو شروع ہو جائے. تو یہ نہیں کہ یہ روز ہی ہوتا تھا, یہ پھر ہوتا بھی کبھی کبھی تھا حضرت. یہ اس کا فائدہ تھا, لیکن کبھی کبھی پھر ہو بھی جاتا تھا. ظاہر انسان تھے, کوئی شادی آ گئی یا کوئی فیملی میں کوئی اس طرح کا پروگرام ہو گیا یا خود ہی سستی کر گئے تو پھر ہوتا پتہ کیا تھا, اسکول چلے جانا, وہ جا کے نا کلاس کا دروازہ بند کر لینا. میرے ابو جی کا دفتر بالکل اسکول کے پیچھے تھا, تو میں بڑی جلدی اسکول جاتا تھا, دروازہ بند کر لینا, ذکر کر کے نا جو بھی کر سکتے تھے دروشی پڑھ کے, تو پھر دعا کرنی, یا اللہ آج سبق نہیں یاد, یا اللہ سر جی دی سائیکل ہی خراب کر چھڑ. میں مسجد میں بیٹھا, آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, بالکل اسی طرح نا بھائی نہیں سامنا نہیں, بڑا اوکھا کام تھا 12 روٹیاں کھانا ہیں جی. پھر دعا کرنی, اچھا چل یا اللہ سائیکل نہ خراب کر, تو اس طرح کر یا اللہ بارش پا دے. پھر دل میں خیال آنا یار بارش پائے گی تو کنی مخلوق پریشان ہوئے گی. پھر اینڈ پہ یہ دعا کرنی, چل یا اللہ اس طرح کر دے ہو, تیرے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے بخار نہ گناہ چڑھ دینے, چل استاداں نو بخار چڑھ دے, اسی بچ جاواں گے, استاداں دا بھی فائدہ ہو جائے گا. بالکل جو ہے نا اسی طرح دعا کرنی ہے جی. لیکن پتہ نہیں حضرت جی وہ قبلہ اثر ہی نہیں تھا, کبھی قبول نہیں ہوئی حضرت. اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. اور میں والدین سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے, بھائی اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرو یار, اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرو, اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرو. نکاح میں برکت ہے بھائی. بیاہ تو ہم نے انڈیا سے لے لیا, ٹھیک ہے جی, آپ کو تیل فرض ہے نہ کرو. کس نے کہا آپ کو 600 بندے دی جانج لے کے جانا کوئی فرض ہے؟ جاؤ مختصر سا جا کے نکاح کرو تو گھر آ جاؤ, ولیمہ کر لو 30-40 بندوں کا. بھائی یہ تو اصل میں رولا پڑ گیا نک کا ہے, یہ رولا پڑ گیا نک کا. نک رہنا چاہیے پاویں اور کھ بھی نہ رہے. نبی علیہ السلام نے تو بڑی آسانیاں دی یار, ہم نے خود ہی اپنے لیے مشکل کر رہے ہیں. اس لیے آسان کرو. اور یاد رکھو حضرت یہ بات سن لو میرے دوستو, ہاں یہ برادریاں راضی نہ کرو, رب تے رب دا رسول راضی کرو حضرت. ہاں یہ ان کو راضی کرنے سے, ان کو تم اپنا آپ بھی اتار کے کھلا دو گے نا, یہ پھر بھی نہیں راضی حضرت جی. یہ رب اور رب کے رسول سے نہیں راضی, تم ان کو کیا راضی کر لو گے؟ ان کو راضی کرنے کے لیے نہ کرو, سادگیاں لے کے آؤ اپنی زندگی میں, سادگیاں لے کے آؤ. وہ میرے جو
دادا پیرو مرشد ہے نا حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی، یہ بڑے بڑے آپ سنایا کرتے تھے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں حضرت جی۔ آپ فرماتے ہیں کوئی تھا اللہ والا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ بابوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو کیفیت پہ غالب ہے، ایک وہ جن پہ کیفیت غالب ہے۔ وہ بابا تھا جس پہ کیفیت غالب آ چکی تھی، اور جس پہ کیفیت غالب آ جاتی ہے نا، اس کو پھر اپنے تن کا ہوش نہیں رہتا کوئی بھی حضرت۔ وہ بابا تھا جس پہ کیفیت غالب آ چکی تھی۔ وہ گاؤں میں ایک چھوٹی سی اس کی کٹیا تھی، ٹھیک ہے جی، جھونپڑی تھی، وہ وہاں رہتا تھا، لوگوں نے آنا اپنے مسائل پوچھنے، دم کروانا، بابا جی نے دم کرنا، چلے وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں نا ایک سنیاسی آ گیا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا، ٹھیک ہے جی، وہ بابا جی کی خدمت میں آیا، آ کے بابا جی کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا، یار واقعی بابا ہے، لیکن کیا دیکھا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سر پہ جو اس نے وہ پرنا سا باندھ رکھا ہے وہ بھی پھٹ گیا۔ اس نے سوچا تھا بابا دے واوے غریب ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پہ، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں ہیں، اور ان کو کیا لگے ان چیزوں سے حضرت۔ اس نے سمجھا بابا واوے غریب ہے، وہ باہر گیا، کسی سے کاپی پینسل مانگی اور سونا بنانے کی ساری ترکیب لکھی، تو لا کے نا وہ بابا جی کو پیش کی، اور کہتا ہے حضور ہے قبول فرماؤ۔ وہ بابا جی خود فرمانے لگے بھائی سنگیا یہ کی ہے، ویکھو نا حضور تہاڈے کپڑے بھی پاٹے نے تے تہاڈا پرنا بھی پاٹ گیا ہے، تے سونا بنان دی ترکیب ہے، جنہ دل کرے گا بنائی۔ اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ کسی کا دل نہیں توڑتے ہیں، تم بھی کوشش کیا کرو کہ کسی کا دل نہ توڑا کرو یار۔ یہ جو ہماری زبانوں کو کانٹے لگ گئے ہیں نا، یہ کانٹے اتارو، محبت لاؤ یار۔ ہم کو غیر ہے سارے، ہم سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، ہم سارے پاکستان والے ہیں، محبتیں لاؤ یار۔ یار ہر بندہ دوسرے بندے کو کاٹنے پڑ رہا ہے، نہیں ہے۔ یہ بڑے اس لیے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ محبت کرتے ہیں حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر بغداد میں نا ایک چور آیا باہر سے، اس نے حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جاہو جلال دیکھا نا، تو اس نے سمجھا لے بھائی حضرت دے گھر تے واوی مال ہونا ہے، تو اب وہ اس طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو میں حضرت کے گھر گھسوں چوری کرنے کے لیے۔ وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے، اس نے دیوار پھلانگی تو حضرت کے گھر، باہر سے کچھ اور تھا، جو اندر آ کے دیکھا تو کچھ نہیں، قرآن پاک، تسبیح، لوٹا، مصلی ہے، ایک بستر، بڑا ران والا ہے بھائی، یہ میں کتنے آ بڑیا ہوں۔ جب نظر دوڑائی تو کیا دیکھا کہ ایک کونے میں نا کرتا لٹکا ہوا ہے۔ اس نے کہا چلو اب آئے ہیں تو پھر خالی تو نہیں جانا چاہیے۔ اس نے حضرت جنید کا کرتا اتار لیا، چوری کر کے نا تو بازار بیچنے گیا، پہلے ایک دکاندار کے پاس گیا، اس کو جا کے کہتا ہے یار یہ کرتا میں نے بیچنا ہے، خرید لو۔ تو دکاندار کہتا ہے بھائی میں تو اس طرح نہیں خریدوں گا، پہلے تم اس بات پہ گواہ لاؤ کہ یہ کرتا تمہارا اپنا ہی ہے۔ اس نے اس دکان کو چھوڑا، اگلی پہ گیا، سب نے یہی کہا۔ وہ کرتا کرتا نا اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی، اب وہاں بھی آ کے اس نے کہا یار یہ کرتا خرید لو۔ وہ دکاندار کہتا ہے بھائی میں تو تب خریدوں گا جب تم اس بات پہ گواہ لاؤ گے کہ یہ کرتا تمہارا اپنا ہے۔ اس کو سمجھ نہ آئے، خیر بات اسے بھی سوجی۔ وہ کہتا ہے بھائی میں گواہ کہاں سے لاؤں، میں نے تو یہ کرتا بغداد شریف سے خریدا ہی نہیں، میں نے تو یہ کرتا شام سے خریدا ہے، اب میں شام سے بندے کو لے کے آؤں کہ بھائی یہ کرتا میں نے تم سے خریدا تو آگے میری گواہی دو، میں نے یہ کرتا بیچنا ہے۔ لیکن وہ کہتا نہیں جی میں تو کرتا تب بھی خریدوں گا جب گواہ لاؤ گے۔ اتنی دیر میں نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ادا فرما کے مسجد سے باہر آئے تو شور سنائی دیا، تو توجہ فرمائی تو کیا دیکھا کہ چور کے ہاتھ میں حضرت کا کرتا ہے اور وہ دکاندار کو کہلا خرید لو، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں تو تب خریدوں گا کہ جب اس پہ گواہ لاؤ گے کہ یہ کرتا تمہارا ہے، اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے جی میں نے تو کرتا خریدا ہی شام سے ہے، میں بغداد میں کہاں سے گواہ لاؤں کہ یہ کرتا میرا ہے۔ آئے ہائے، لکھا حضرت جنید جا کر کہتے ہیں بھائی وہ تو اسے کرتا خرید لے، وہ جنید اس بات کا گواہ ہے کہ یہ کرتا اسی کا ہی ہے۔ آج یہ باتیں کدھر گئی ہیں؟ محبت کرو یار ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آئے ہاں حضرت اٹھا کے دیکھو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کو غسل دینے کے لیے، یہاں جسے پوچھو کہتا جی میں اہل بیت کا غلام ہوں، اللہ الحمدللہ ہم سارے غلام ہیں، لیکن پھر بات ہے کہ بات کرتے ہی ڈر لگتا ہے۔ حضرت دعا کرو اللہ ہمیں عملی طور پہ بھی غلام ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اتارا گیا نا غسل دینے کے لیے،
تو کیا تھا؟ حضرت کی پشت مبارک پہ، حضرت کی کمر پہ باقاعدہ ایک نشان تھا جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں چنڈی بول سکتے ہیں۔ وہ آپس میں باتیں شروع ہو گئیں کہ بھائی یہ تو شہزادے ہیں، ان کی کمر پہ نشان کا ہے۔ تو پھر جو حضرت کا غلام تھا وہ رو پڑا۔ آپ نے فرمایا امام کے لیے دل میں کوئی بات نہ لانا۔ تو انہوں نے کہا پھر تو بتا یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تو غلام رو کے کہنے لگا آج بات امام کی نہ ہوتی تو امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرا راز نہ کھولنا۔ تو سن لو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام حسن اپنی کمر پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ آج یہ والا اسلام کدھر ہے حضرت؟ آج یہ والا اسلام کدھر ہے؟ آج غریبوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں کہ کوئی آئے آ کے ہمارے بھی سر پہ ہاتھ رکھے۔ یہ کدھر گئے حضرت جی؟ میں نے 50 من کی سبیل، او بھائی رجے رجائے نہیں نا بھائی، اس طرح نہیں، رجے نہیں رجاندے اسی 10 برہم تے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا حضرت، ایک بندے نے وہ شاپر اٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی، چنے کے چاولوں والا، میں نے خود دیکھا اس 10 محرم پہ حضرت، اس کو دوسرے نے آواز دی اوے چنے والے سوٹ اگے قیمے والے نہیں، اس طرح نہیں ہوتا حضرت۔ لیکن کیا فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضرت امام، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو بندے کی زندگی میں نہیں کھلتے، اور بندے کے جانے کے بعد ہی پھر پتہ لگتا ہے کہ اصل معاملہ تھا کہاں سے حضرت۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے چلاتے تھے حضرت۔ چلو یار نکلو حضرت۔ اور کبھی کوئی بندہ یہ وہم نہ کرے کہ وہ غریب ہے تو اس کا قصور تھا تو وہ غریب ہو گیا، نہیں حضرت، وہ میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہانوں، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کو لوں در در خیر منگائیں۔ یہ خدا کے راز ہیں حضرت جی۔ ہاں کیا ہے؟ کسی کو خدا دے کے آزما رہا ہے، کسی سے خدا لے کے آزما رہا ہے حضرت، ہے سب کی آزمائش حضرت، ہے سب کی آزمائش۔ اس لیے اس راز کو سمجھو حضرت، اس راز کو سمجھو کہ یہ ہے کیا، اور اپنے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا حضرت۔ ہاں یہ میں آپ بچوں سے کہوں گا، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، لیکن دکھ کی بات ہے ہماری جوانی کی بجلی جب بھی گرتی ہے کسی ماڑے پہ گرتی ہے حضرت۔ ہاں حضرت میں نے دیکھا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن چکا ہے، تگڑے کے کھلوندا کوئی نہیں، ماڑے نو بخشدہ کوئی نہیں۔ یاد رکھنا حضرت، یہ بات آج لکھ لو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا حضرت۔ یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے کہ حضرت تگڑے کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوتا، ماڑے کو معافی کوئی نہیں دیتا حضرت۔ یہاں قانون بھی غریب کے لیے، یہاں سارا کچھ ہی غریب کے لیے، امیر کے لیے کیا ہے حضرت، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہاں حضرت ایک ہے معاملہ، ہاں وہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یوم تبلی السرائر فما له من قوۃ ولا ناصر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ہاں ایک دن آنے والا ہے حضرت جس دن سارے معاملے کھول دیے جائیں گے حضرت۔ ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں بھائی ہے معاملہ۔ آپ نے فرمایا اوے طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال آیا، حضور یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ طاقتور سے تو ڈرنے کی سمجھ آتی ہے کہ بھائی آگے سے بدلہ لے گا، کمزور سے کیوں ڈریں، وہ کیا کر دے گا؟ آپ نے فرمایا کمزور سے اس لیے ڈر، وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا۔